ہم محکوم اقوام ہو کے 21ویں صدی میں غلام رہ کے انسانی حقوق کا دن منا رہے ہیں. اگر ہم اس بات پہ غور کریں، ایسا ہی ہوگا جیسے قبضہ گیر خود بیٹھ کے انسانی حقوق کا دن منائے، اسی طرح ایک غلام کو ہم بیٹھ کے انسانی حقوق کا دن منائے. دونوں کے لیے یہ مذاق ہے. اس کے لیے بھی مذاق ہے کیونکہ وہ انسانی حقوق کو مسخ کر رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی مذاق ہے کہ جب ہمیں زندگی کا ہی حق نہیں ہے تو باقی حقوق کو ہم کیسے گنے، کہاں گنے اور کس کے پاس گنے. اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان حقوق کو گنے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہماری آہ و فریاد سنے، مگر پھر بھی ہم یہ دن منا رہے. کیوں؟ چونکہ اس دن کو 10 دسمبر کی مناسبت سے منانا پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے. پوری دنیا اس دن کو ڈسکس کر رہی ہے، سیلیبریٹ کر رہی ہے. جنگ عظیم دوم کے بعد جب ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، تب یہی سامراجی ادارے بیٹھ کے ایک دن ایک ڈکلیریشن بناتے ہیں، ایک قانون بناتے ہیں، کاغذ کا ٹکڑا بناتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ 30 بنیادی حقوق حاصل ہے. 1939 کی بات ہے اگر میں غلط نہ ہوں. تو ان 30 انسانی حقوق کو جس دن ہر انسان کے لیے ایک بنیادی حق قرار دیا جاتا ہے، اسی دن کو ہر سال بار بار منایا جاتا ہے تاکہ ہر انسان کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ تمام حق آپ کے بنیادی حق ہیں. اگر آپ کے یہ تمام حقوق کسی بھی طرح سے سلب ہوتے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ ان کے خلاف بولیں، اور دنیا کے دیگر ممالک کو یا دیگر طاقتوں کو حق ہے کہ ان تمام طاقتوں کو روکنے کی کوشش کرے جو انسانی حقوق کے مسخ کرنے میں شامل ہیں. پھر جب ہم مزید پڑھتے ہیں، اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ کو 3 ملکوں کے نام نظر آتے ہیں جہاں یہ گنا جاتا ہے کہ جہاں انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں. نارتھ کوریا ہے اور چائنا ہے اور کچھ ایسی کنٹریز ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ جو ایک ریاست کے ظلم تلے 70 سالوں سے رہ رہے ہیں، یا مڈل ایسٹ جیسے دنیا کے گنجان آباد علاقے جو بری طرح سے، جہاں انسانیت اپنے ہونے پہ شرمندہ ہے، جہاں 45,000 لوگ ایک سال میں مارے جاتے ہیں، ان ممالک کا نام نظر نہیں آتا. کیوں کر نظر نہیں آتا؟ کیونکہ انسانی حقوق کے قوانین، انسانی حقوق کے ادارے انہی لوگوں نے بنائے ہیں جو اپنی ایک ڈومیننسی، ایک ہیجمنی رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ممالک ان جرائم کو گن رہے ہوتے ہیں جو ان کے دشمن کرتے ہیں، اور ان جرائم کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جو وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہاں سیاست کا وہ فلسفہ آ جاتا ہے جسے سیاسی لوگ ریئلزم کہتے ہیں، جسے طاقت کہتے ہیں. طاقت جہاں جس طرح جو کر رہا ہے وہ جائز ہے، اور جن کے پاس طاقت نہیں وہ کچھ بھی کرے کاؤنٹ ہو جائے گا. جن کے پاس طاقت ہے وہ کچھ بھی کرے کاؤنٹ نہیں ہوگا. بہرحال ہم بھی یہ دن سیلیبریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جانیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں. ہمارے لوگ اگر آج ان حقوق کے خلاف، ان حقوق کے مسخ ہونے کے خلاف بول رہے ہیں جو انتہائی اہم ہے، کوئی لاپتہ ہو رہا ہے، کوئی لاپتہ کیا جا رہا ہے، کوئی قتل کیا جا رہا ہے، کسی کی کوئی جائیداد، کوئی ذاتی چیز ضبط ہو رہی ہے، انتہائی کم معاملات ہیں، 4 سے 5 معاملات ہیں. لیکن ہم دیکھیں ہر انسان کو 30 بنیادی حقوق حاصل ہے. کیا آپ ان حقوق کے بارے میں جانتے ہیں، یا آپ کو کسی نے بتانے کی کوشش کی ہے؟ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کیا آپ میں خود میں جرأت رکھتے ہیں کہ ان حقوق کے مسخ ہونے پہ سوال کریں؟ دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے سوال کریں. نہیں تو پھر پہلا تنقید
ہم پہ خود ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق نہیں جانتے، اور جب ہم جانتے ہیں تب ہم اٹھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ میں حیران ہوتی ہوں محکوم اقوام کے ان لوگوں پہ جو اپنی طاقت اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرنا جانتے ہیں، جو ایک تنقیدی آرٹیکل لکھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا وہ انسان کو دیے گئے ان تمام حقوق سے ناواقف ہے؟ کیا وہ انسان کو ایک انسان ہونے کی جو بنیادی حق ہے، کیا اس حقوق کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرنا بھی گناہ شمار نہیں کرتے؟ ان دنوں میں یا اس دن کو ایک سیمینار رکھنا گو کہ فائدہ مند نہیں۔ ہم بلوچ تو پچھلے 70 سالوں سے مسلسل اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ بنیادی حقوق چاہے اپنی زمین کی حفاظت ہو، اپنے زمین پہ اپنی مرضی کی زندگی ہو، چاہے زندہ رہنے کا حق ہو، اپنے وسائل کی ڈیمانڈ ہو، اپنے لوگوں کی بازیابی کی ڈیمانڈ ہو، بلوچ اپنی جدوجہد کر رہا ہے۔ انتہائی کم درجے پہ، انتہائی لو لیول پہ، لیکن بلوچ اپنی جدوجہد کر رہا ہے۔ اب ہمارے لوگوں کو اس بات پہ ہمیں قائل کرنا ہے کہ اس جدوجہد کو کس طرح طاقتور بنانا ہے کہ ہمارے حقوق بھی گنے جائے، وہ تمام حقوق جو روزانہ کے بیس پہ سلب ہو رہے ہیں وہ حقوق بھی گنے جائے۔ پہلا ڈکلیریشن ہے نا، پہلا اور آخری دیکھ لے، 30 ڈکلیریشن ہے، 30 میں سے ایک بھی بلوچ کی سرزمین پہ اپلائی نہیں ہو رہا۔ پہلا، آپ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، لیکن ہماری زمین، ہماری زندگیاں، ہمارے وسائل، ہمارے خیالات، ہمارے سانس پہ قبضہ کیا گیا ہے 70 سالوں سے۔ ہم اگر لکھنا چاہیں تو کروڑوں کتابیں لکھی جائے ہر سلب ہونے والے حقوق پہ، ہر حقوق پہ، مگر ہم لکھتے نہیں۔ ہم اگر گننا چاہیں تو ایک دن میں، صرف یہ دن، اس دن میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک پروگرام انسانی حقوق پہ پروگرام منانے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا۔ رات کو کراچی سے 5 طالب علموں کو اٹھایا گیا ہے۔ پرسوں کیچ میں ایک شخص کو ٹارگٹ کلنگ میں اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ انسانی حقوق کے لیے متحرک تھا، وہ بلوچ کے حقوق کے لیے متحرک تھا۔ ایک ہی دن میں آپ گنے۔ 1 مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ مند میں کچھ خواتین احتجاج کر رہے تھے کہ یہ ہمارا جو نا گھر قبضہ کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دور دیکھیں گے کہ جعفر آباد، جھلمکسی، نصیر آباد میں جو لوگوں کی زمینوں کو آرمی ایکٹ کے نام پہ قبضہ کر کے اور آرمی مالکوں کو ہی ٹھیکوں پہ زمینیں دے رہا ہے۔ ہر چوکی پہ، ہر کلومیٹر کے بعد آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ کی شناخت، آپ کی شناختی کارڈ، آپ کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جنہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے انہیں بھی ایک فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا۔ راشد حسین جو سعودی عرب سے یہاں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، آج تک ان کا کیس نہ ہی پاکستان کی عدالتیں حل کر پا رہے ہیں، نہ ہی کچھ اور۔ حسنین بلوچ کو چائنیز کونسلیٹ کیس میں پکڑا گیا اور آج تک عدالتیں یہ ثابت نہیں کر پا رہے۔ مطلب ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کا ایک پوائنٹ ہے نا کہ ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ ہر شخص معصوم ہے جب تک اس پہ الزام ثابت نہ ہو۔ حسنین بلوچ پہ 7 سال میں کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، مگر ابھی تک وہ شخص تعلیم، زندگی، ہر حقوق سے محروم کراچی جیل میں بند ہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ مظالم کیے جا رہے ہیں۔ یقین کرے اگر ہمارے لوگ پاکستان کے خلاف بندوق اٹھا رہے تو یہ